الدين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سير لنا إشقالنا يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك خير آغر يا شبير يا شبر غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ کو پشتی بحق خواجہ عثمان غارون مدد کن یا معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ. آئیے محترم سامعین، کچھ عرض کیا جاؤ اس سے قبل ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان کریم رؤوف الرحیم آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیں دوستو، میری عادت کے مطابق درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائے. سمجھے کیا ہے درود شریف؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جن کی امت کو قوم بنی اسرائیل کہتے ہیں. اللہ کے نبی موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل. اب بنی اسرائیل قوم میں ایک بندہ تھا، اتنا گنہگار اتنا گنہگار اتنا گنہگار، ہر صغائر اور کبائر گناہ کا وہ مرتکب تھا. اگر کسی کے منہ سے بدبو آئے تو لوگ گھین کرتے، بدبو آ رہے لوگ گھین کرتے. گھین جانتے نا آپ لوگ؟ لیکن اس بندے سے لوگ اس کے گناہ کی وجہ سے گھین کرتے تھے. کب بہت بدبخت ہے، بہت بڑا گنہگار ہے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ فرد اتنا سخت گنہگار، لوگ اس سے دور بھاگتے تھے، اس سے پناہ مانگتے تھے، لوگ اس کے گناہ کی بنا پر اس سے گھین کیا کرتے تھے. اچانک ایک دن اس بندے کا انتقال ہو گیا، وہ گنہگار بندہ مر گیا، اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا. جب وہ مرا، اس کی موت بیچ راستے پہ ہوئی، لوگوں نے دیکھا مر گیا. مرنے کے بعد انسان ہر مرے ہوئے پر رحم کھاتا ہے، لیکن وہ بندہ اتنا گنہگار تھا، لوگ اس سے اتنی پناہ مانگتے تھے کہ جب وہ راستے پہ مرا، لوگوں نے اٹھا کے تدفین کرنا تو دور، اس کے گھر پہنچانا تو دور، اس کے جسم کو اٹھا کر کوڑے اور کچرے میں پھینک دیا. خودکشی کرنا حرام ہے اور خودکشی والے کو دفنانا نہیں چاہیے، لیکن تقاضائے انسانیت کی وجہ سے ہم لوگ اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، اس کو دفناتے بھی. ہم جانتے ہیں اس کی بخشش نہیں ہے، پھر بھی اب وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ لوگوں نے اٹھا کر کچرے میں پھینک دیا، دفنایا نہیں. اب جس دن اس کو کچرے میں پھینکا، اسی رات کو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرمائے. خدا نے وحی بھیجی، اے میرے نبی موسیٰ، ہمارے ایک بندے کو تدفین کرنا ہے، ہمارے ایک عزیز کو، ہمارے ایک قریبی کو، ہمارے ایک دوست کو، اس کے جسم کو غسالہ دے کر تدفین کرنا ہے. اللہ کے نبی موسیٰ نے پوچھا، اے پروردگار وہ بندہ کون ہے؟ خدا تعالیٰ نے کہا، آج کی تمہاری قوم نے اس کو اٹھا کر کچرے میں پھینک دیا ہے، ہمارا عزیز بندہ وہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا عزیز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے
خدا سے کہا مولا ایک بات پوچھو، چھوٹا ہوں بڑی بات تو نہیں ہوئی؟ کہا پوچھ نبی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وہ اتنا بڑا گنہگار ہے، سارے لوگ بات کرتے تیرا عزیز کیسے؟ خدا نے جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی رات کو دوڑے دوڑے باہر آئے، اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہا چلو چلو کسی اللہ والے کا جنازہ تیار کرنا ہے۔ لوگ آئے، لوگوں کو لگا کوئی قوم کے اندر نیک بخت ہوگا، نیک صالح انسان ہوگا، موسیٰ علیہ السلام شاید اسی کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ آئے، جوان قریب آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ تم نے اس گنہگار کو جس کو تم نے کوڑے کچرے میں پھینکا ہے وہ کہاں ہے؟ کہا وہ قریب میں ہے۔ سارے لوگوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو کچرے سے نکالا، اس کا غسالہ کیا۔ اس وقت کی جو نماز جنازہ تھی کیسی تھی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، وہ بھی ہوئی۔ نبی نے سب کچھ کیا، تدفین کیا۔ قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر objection اٹھایا، آپ نے اعتراض کیا۔ قوم کہتی ہے اے اللہ کے نبی آپ خود فرماتے ہیں جو اللہ والا ہوتا ہے اس سے پیار کیا جاتا ہے، گنہگار سے دور رہو، خطا کار سے دور رہو۔ اب آپ ایک گنہگار کی تدفین کر رہے ہو، اب آپ ایک گنہگار کی طرفداری کر رہے ہو، ہم کس طرف جائیں بتاؤ؟ آپ بولتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے اس کا گناہ دیکھا ہے، اس کی پوشیدگی والی عبادت کو نہیں دیکھا۔ اے موسیٰ ذرا میں بھی سمجھاؤ کہ میں نے بھی یہی رب سے یہی کہا تھا مولا گنہگار ہے، پھر خدا نے بتایا کتنا نیک تھا۔ کہ نبی ہم کو بھی بتائیں، ہم نے اتنی بڑی خطا کر دی، اٹھا کے کچرے میں پھینک دیا، اس کی نیکی کیا تھی؟ اے مصطفیٰ جان کریم کی امت سن کہ میرے نبی کی شان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ الگ ہے، مصطفیٰ کریم کا زمانہ الگ ہے۔ وہاں امت قوم بنی اسرائیل ہے، یہاں قوم محمد مصطفیٰ ہے، یہاں امت مصطفیٰ ہے۔ فرق دیکھو، نبی کی شان دیکھو، نبی کا جنم نہیں، نبی آئے بھی نہیں، اور موسیٰ کے زمانے میں نبی کا ذکر سنی کیوں اتنا ذکر کرتا ہے؟ میں نے کہا جا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ، انہوں کی کتاب توریت میں بھی ذکر ہوا ہے، ان کو پکڑ، اس کتاب کا بھی انکار کر۔ جب نبی پیدا بھی نہیں ہو خدا ترانے گا رہا ہے، نبی پیدا بھی نہیں ہوئے زبور میں بات آ رہی ہے، نبی پیدا بھی نہیں ہوئے توریت اور انجیل میں ذکر ہو رہا ہے۔ اب دیکھو میرے نبی کی شان، وہ گنہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، کہے اللہ کے نبی ذرا ہمیں بھی تو خلاصہ کریں اس بندے کی نیکی کیا تھی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری امت ذرا غور سے سن، جب خدا تعالیٰ نے کہا ہمارا ایک عزیز ہے، ہمارا ایک پیارا ہے، ہمارا ایک دوست ہے، اس کو اٹھا کر تدفین کرنا ہے، میں نے رب سے پوچھا پروردگار وہ بندہ کون ہے؟ خدا نے کہا فلاں جس کو کچرے میں ڈال دیا وہ ہے۔ میں نے کہا پروردگار سارے لوگ گواہ ہے، ساری قوم گواہ ہے، وہ گنہگار تھا، وہ سیاہکار تھا، وہ بدکار تھا، لیکن اے پروردگار وہ تیرا عزیز کیسے بنا، تیرا پیارا کیسے بنا؟ اس بات میں خدا تعالیٰ نے جو مجھے خلاصہ کیا، اے امت تم بھی سنو وہ خلاصہ کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے ہیں ضرور بتائیں، ضرور بتائیں وہ خلاصہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ میری کتاب توریت کو پڑھتا تھا، وہ توریت کے اندر جب آخری نبی کا نام آتا تھا یہ بندہ اس کو چومتا تھا، وہ درود بھی پڑھتا تھا۔ خدا نے کہا جب تم میرے محبوب کے نام کا ادب کرتا ہے تیرے سارے گناہ معاف کر کے جنتی بنا دیا۔ کیا یہ درود ہے؟ جب امت سابقہ کا امتی جو گنہگار ہے وہ پڑھے تو بخشا جائے، وہ تو میرے نبی کا امتی ہے، میرے نبی کا چاہنے والا ہے۔ تو درود پڑھو تو کتنا باکمال مرتبہ ہے۔ درود پڑھا، درود پڑھا، درود کو مت چھوڑو۔ یوں سمجھیے کہ سکسیس کی کنجی کا نام ہے درود شریف، عبادتوں کو قبول کروانے والا وظیفہ ہے درود شریف، دعاؤں کو حجابت تک پہنچانے والا ہے درود شریف، خدا کے قرب سے قریب کرنے والا ہے درود شریف، مصطفیٰ کی غلامی کا ثبوت دینے والا ہے درود شریف، نبی کے نام پر عشق کو ظاہر کرنے والا ہے درود شریف، مسلک اعلیٰ حضرت کا جو معیار ہے وہ ہے درود شریف۔ آؤ اپنے ایمان اور اپنے وجدان کو تازہ کرنے کے لیے بلند آواز سے مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔